بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوا تو کھا لیا، اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ کتاب الاطعمہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آئے، جس میں ہمارے لیے بہت اہم سبق موجود ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس سے مراد یعنی کس کھانے سے عیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں نکالتے تھے، وہ کھانا جو حلال ہو۔ حرام کی مذمت کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ وہ تو سراپا عیب ہے، وہ سرے سے ہے ہی حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت بھی کی اور کھانے سے منع بھی فرمایا۔ یہ حلال کھانے کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اپنی طبیعت کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ بسا اوقات کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، اس کے اندر مصالحہ جات جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتے، وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، تو ہم اس میں پھر عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کا عیب نکالنا یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، اگر پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ کھانا تیار ہونے کے اعتبار سے یعنی خلقت کے اعتبار سے اسے معیوب قرار دینا منع ہے۔ البتہ تیار شدہ کھانے پر عیب لگایا جا سکتا ہے، یعنی گندم جو ہے یہ تخلیق کے اعتبار سے اسے معیوب قرار دینا منع ہے، چاول کو تخلیق کے اعتبار سے اس پہ عیب لگانا منع ہے، لیکن جب چاول بن کے تیار ہو جائیں تو پھر اگر اس میں ذکر کیا جائے کہ مصالحہ ٹھیک نہیں ہے یا مرچ زیادہ ہے یا نمک کم ہے وغیرہ، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کھانے کے آداب میں سے ہے کہ اس کے اندر سے عیب نہ نکالے جائیں۔ یعنی خلقت کے اعتبار سے تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو، ہر نعمت کو ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور پھر جب وہ پک کے تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اگر مصالحہ جات میں کمی ہے، نمک مرچ مصالحہ کم ہے یا زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی نبوی سنت یہی ہے کہ ہم اس میں عیب نہ نکالیں۔ ہاں، اگر پکانے والے کی اصلاح مقصود ہو اور اس کی ترکیب میں اگر کوئی نقص ہو اور اسے سمجھانا ہو، اسے بتانا ہو، تو پھر اس کی اصلاح کرنا یہ صحیح ہے، اور اس وقت یہ عیب نکالنا شمار نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ عیب نکالنا منع ہوگا۔ اور اللہ والوں کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ برخلاف دنیا والوں کے، کہ دنیا والے جو ہیں وہ شکم پرست ہوتے ہیں، شکم پرور ہوتے ہیں، کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ہر لقمے میں عیب جوئیاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ والے جو ہیں ان کے لیے اسوہ رسول بڑا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت جو ہے، اس پر ہم مسلمان اکثریت کے ساتھ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اکثر شادی بیاہ کے موقع پر، دعوتوں میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو پھر کھانا کھا لینے کے بعد یعنی خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، تمام ڈشز جتنی بھی سامنے آتی ہیں، جتنی اقسام کے کھانے ہمارے سامنے پروئے جاتے ہیں، وہ سارے ہم جناب والا اپنی طبیعت خوش کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک دبا کے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عیب نکالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز میں مصالحہ کم تھا، فلاں میں نمک کم تھا، فلاں میں مرچ زیادہ تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا ایک انداز ہوتا ہے، یعنی اگر ہمیں پسند نہیں آیا تو پھر ہم چھوڑ دیں اس کو، لیکن چھوڑنا بھی نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا ہے اور دبا کے کھانا ہے۔
اور پھر اس کے بعد عیب جوئیاں بھی کرنی ہیں، اس کے بعد ہم نے اس میں سے عیب بھی نکالنے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانا اگر پسند نہیں آ رہا تو پھر نبوی سنت یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیں، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے کبھی بھی کھانے سے عیب نہیں نکالا۔ پسند ہوتا تو آپ تناول فرما لیتے، پسند نہ ہوتا تو آپ اسے چھوڑ دیں۔